ایک بادشاہ کی زندگی کا معمول تھا کہ وہ شام کے کھانے کے بعد عام سے کپڑے پہنتا اور اپنا حلیہ عام سے شہری کی طرح بنا کر پورے شہر میں پھرتا، اور جہاں پر بھی کسی ضرورت مند اور پریشان حال شہری کو دیکھتا تو اس کی مدد کر دیتا۔ وہ روزانہ یہی کرتا کیونکہ یہ روایت اسے اس کے آباء و اجداد نے دی تھی۔ ایک دن یوں ہی معمول کا دن تھا۔ بادشاہ شام کا کھانا کھاتا ہے اور کھانے کے بعد اپنا حلیہ تبدیل کرتا ہے اور اس کے بعد شہر میں گھومنے کے لیے چلا جاتا ہے۔ وہاں وہ کونا کونا چپا چپا چھان مارتا ہے، لیکن کہیں پر بھی اسی کوئی ضرورت مند یا پریشان حال آدمی نظر نہیں آتا جس کی وہ مدد کر پاتا۔ وہ بہت حیران ہوتا ہے اور ساتھ ہی وہ اپنے محل کی جانب گامزن ہو جاتا ہے۔ راستے میں بادشاہ کا قید خانہ آتا ہے۔ بادشاہ کا دل کرتا ہے کہ آج قیدیوں کا معائنہ کیا جائے۔ وہ اپنی قید خانے کی جانب بڑھتا ہے۔ وہاں پر موجود محافظ اور چوکیدار بادشاہ کو پہچان لیتے ہیں اور بادشاہ کے سامنے سر جھکا لیتے ہیں۔ بادشاہ ان سے کہتا ہے کہ میں آج اپنے قید خانے کا جائزہ لینا چاہتا ہوں۔ وہ محافظ قیدیوں کو جا کر یہ تفصیلات دیتے ہیں کہ آج بادشاہ تمہارا معائنہ کرنا چاہتا ہے، تم سے ملنا چاہتا ہے۔ قیدی جب یہ سنتے ہیں کہ بادشاہ خود ان سے ملنے کے لیے آیا ہے تو وہ اس کے گرد جمع ہو جاتے ہیں اور باری باری وہ سب اپنی بے گناہی کے ثبوت دینا شروع کر دیتے ہیں۔ سامنے کھڑے ایک قیدی سے بادشاہ جب پوچھتا ہے کہ تمہارا کیا جرم ہے تو وہ کہتا ہے کہ بادشاہ سلامت، میں بالکل بے قصور ہوں، میرا کوئی بھی جرم نہیں ہے، میں ایک شریف النفس انسان ہوں اور ان لوگوں نے مجھ پر چوری کا مقدمہ لگا دیا ہے، میں بالکل بے قصور ہوں، میں نے کبھی زندگی میں چوری نہیں کی۔ قریب کھڑے ایک دوسرے قیدی سے جب بادشاہ سلامت پوچھتے ہیں کہ تمہارا کیا جرم ہے تو وہ کہتا ہے کہ بادشاہ سلامت، میں انتہائی شریف النفس انسان ہوں، میری گواہی میرا پورا محلہ دے گا۔ یہ مجھے کہتے ہیں کہ تم نے کسی آدمی کو قتل کیا ہے، لیکن حقیقت تو یہ ہے کہ میں نے آج تک کسی چوٹی تک کو نہیں مارا، میں بالکل بے قصور ہوں۔ اسی طرح تمام لوگ اپنی رودات سناتے رہے اور خود کو بے گناہ ثابت کرنے کی ناکام کوشش کرتے رہے۔ قریب ہی ایک ایسا شخص بھی بیٹھا تھا جو بالکل خاموش تھا، وہ اپنی زبان سے کوئی بھی لفظ ادا نہیں کر رہا تھا۔ بادشاہ اسے دیکھتے ہیں تو اپنے محافظوں کو حکم دیتے ہیں کہ جا کر اس آدمی کے پاس جاؤ اور اس کو میرے پاس بلا کر لے آؤ۔ جب محافظ اس آدمی کو اپنے پاس لے کر آتے ہیں تو وہ آدمی رو رہا ہوتا ہے۔ جب بادشاہ اس سے رونے کی وجہ معلوم کرتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ بادشاہ، میں بہت بڑا گناہ گار ہوں، میں نے ایک شخص کی ہاں چوری کی تھی اور اس کا بہت سا مال چرا لیا تھا۔ اگر مجھے میرے حالات اس حد تک مجبور نہ کرتے تو میں ایک قدم کبھی بھی نہ اٹھاتا۔ میرے اہل خانہ بھوکے پیاسے تھے، میں نے بہت زیادہ قرضہ دینا تھا، اس لیے مجھے یہ سنگین قدم اٹھانا پڑا۔ بادشاہ اس کی بات پر غور کرتا ہے اور یہ فیصلہ کرتا ہے کہ اتنے بے گناہوں کے درمیان ایک گناہ گار کا رہنا بالکل بھی موزوں نہیں ہے، لہٰذا اس شخص کو رہا کر دیا جائے۔ یہ کہنے کے بعد بادشاہ وہاں سے محل کی جانب روانہ ہو جاتا ہے۔ کچھ عرصے بعد جب دوبارہ قید خانے میں بادشاہ سلامت چکر لگاتے ہیں تو اب قیدی موضوع کی مناسبت کو دیکھ چکے تھے۔ اس مرتبہ انہوں نے کوئی اور بات کی۔ جو پہلے تمام لوگ خود کو بے گناہ ثابت کرنے کی کوشش کر رہے تھے، اب وہ تمام لوگ سچ بول کر اپنے گناہ کا ارتکاب کر رہے تھے۔ بادشاہ جب تمام لوگوں کا سچ سنتا ہے تو ان سب کا کہتا ہے کہ یہ لوگ بالکل گناہ گار ہیں اور ان سب نے اپنے منہ سے یہ تسلیم کیا ہے، لہٰذا ان سب کی سزا کو بڑھا دیا جائے اور ان سب کے مقدمے کو دوبارہ عدالت میں چلا کر انہیں فوری سزا دی جائے۔ بادشاہ یہ کہہ کر وہاں سے چلا جاتا ہے۔ وہ لوگ وزیر سے پوچھتے ہیں جو بادشاہ کے انتہائی قریب ہوتا ہے کہ بادشاہ نے اس آدمی کو سچ بولنے پر چھوڑ دیا تھا لیکن ہم لوگوں کو نہیں چھوڑا۔ تو وزیر کہتا ہے کہ تمہارے سچ میں تمہاری نیت بہت زیادہ شامل ہے۔ تم لوگوں نے جس نیت سے سچ بولا ہے بادشاہ اس نیت کو دیکھ چکے ہیں، لہٰذا اب فیصلہ تو وہی ہوگا جو بادشاہ نے کر دیا۔